دعوت میں کبھی بیٹھے رہتے ہیں، چھینک آتی ہے، ہم کو شریعت نے طریقہ بتایا کہ چھینک آئے تو ہاتھ رکھو، جمائی آئے تو پہلے منہ سے روکنے کی کوشش کرو، اگر منہ سے روک نہیں پا رہے تو اپنا ہاتھ رکھو۔ یہ چھینک لیا، دعوت میں بیٹھے ہیں تو لگتا ہے کہ پہلے ہی وہ بھنڈاری کو بتانا چاہیے تھا کہ یہاں پر نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پر نمک ڈالنے والے بہت سارے ہیں، چھینکنے والے۔ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کے جو خادمین ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، سارے لوگ اپنا سارا کام چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملازمین سے غلطی ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ صدر صاحب ہوتے ہیں، سیکریٹری صاحب ہوتے ہیں، ان سے کہیں کہ دیکھو فلاں فلاں چیزوں میں کوتاہی لگ رہی ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو انہیں سمجھیں۔ اللہ چاہے گو آج کل آن لائن بزنس ہوتا ہے، موبائل ہاتھ میں لیا اور بات کی کہ دیکھو فلاں تجارت آپ فلاں فلاں روپے میں نے آپ کو ڈن کر دیا، یہ بھی بزنس ہے۔ مسجد میں بیٹھے بیٹھے بزنس کی باتیں کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمیوں کے لیے بددعا دے دو، کہو کہ لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں بے برکتی پیدا کرے۔ اللہ سجنے میں جاتے ہیں تو ان کا سطر نظر آتا ہے، کبھی تو سطر سے آگے اور ساری چیزیں نظر آتی ہیں، بولنے بھی شرم آتی ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں۔ وضو خانے میں بیٹھا ہے، وضو کر رہا ہے، ٹی شرٹ اتنا چھوٹا ہے، پینٹ کے اندر کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہے۔ بس اوقات دیکھا جاتا ہے فجر کی نماز میں بغیر مسواک کیے یا بغیر برش کیے آتے ہیں، اگر جمائی آتی ہے تو پورا منہ کھول دیتے ہیں، ساری مسجد کو عطر سے بھر دیتے ہیں۔ کون سا عطر آپ سمجھ گئے ہوں گے؟ انسانوں کو بھی تکلیف، فرشتوں کو بھی تکلیف۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ یہ مسجد محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو صرف 2 ہفتے کلثوم بن حدم کے گھر میں قیام کیا قباء میں، اور 2 ہفتوں میں قباء کی مسجد مکمل کی۔ پھر وہاں سے جب مدینہ چلے گئے تو جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی وہاں پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور حدیث میں بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے ایک مسجد تعمیر کرے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا جو اللہ کے لیے پرندے کے گھونسلے کے بقدر بھی کوئی چیز، ایک اینٹ کتنی بڑی ہوتی ہے، معمولی چیز بظاہر، پرندے کے گھونسلے کے بقدر بھی کوئی چیز تعمیر کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکان تعمیر کرتا ہے۔ آدمی مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کی نیت سے، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی، جتنی دیر وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اللہ کی طرف سے اتنی دیر اسے نماز میں لکھا جاتا ہے۔ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد جتنی دیر وہ باوضو رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ لیکن آج کل دیکھنے میں آتا ہے ہم نے جیسے ہی سلام پھیرا سب سے پہلے ہمارے ہاتھ میں موبائل کہ میسج کیا آیا، بزنس کہاں تک پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو دیکھو کہ مسجد میں خرید و فروخت کی باتیں کر رہا ہے، بزنس کی باتیں کر رہا ہے، بزنس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے سامنے میرا گاہک ہو، آج کل آن لائن بزنس ہوتا ہے، موبائل ہاتھ میں لیا اور بات کی کہ دیکھو فلاں تجارت
آپ فلاں روپے میں نے آپ کو ڈن کر دیا، یہ بھی بزنس ہے۔ مسجد میں بیٹھے بیٹھے بزنس کی باتیں کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمیوں کے لیے بد دعا دے دو، کہو کہ لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں بے برکتی پیدا کرے، اللہ تیری تجارت کا گھاٹا کرے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہم نے فلاں چیز ڈن کر لی، لیکن حالات ایسے آتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ بیماری میں پیسے چلے گئے، یا مال لوٹ لیا گیا، ڈاکہ ڈال دیا گیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے دشمنوں کو بھی معاف کرنے کی ترغیب دی، لیکن جہاں مسجد کا مسئلہ آیا کہا کہ بد دعا دے دو ایسی تجارت کرنے والے کو جو مسجد میں تجارت کر رہا ہے۔ کوئی مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کرے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی بد دعا دے دو، لا رد اللہ علیک، اللہ تیری چیز کو واپس نہ کرے۔ مسجدوں میں کوئی دنیاوی بات نہیں ہوگی، تجارتی بات نہیں ہوگی، شور ہنگامے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے، اونچی اونچی آواز سے دو آدمی باتیں کر رہے تھے، تو عمر نے انہیں بلایا اور کہا کہ آئیے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کہ ہم طائف والے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم مدینہ والے ہوتے تو میں تمہاری ایسی پٹائی کرتا کہ تم لہو لہان ہو جاتے، کیونکہ مسجدیں باتیں کرنے کے لیے نہیں، شور ہنگامے کے لیے نہیں، بلکہ مسجدیں خالص اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو مسجدوں میں نہ بزنس کی باتیں ہوں نہ دنیاوی باتیں ہوں، یہاں پر خالص دین کی باتیں ہوں۔ عام طور پہ آج کل معلوم نہیں ہوتا، فارغ اوقات میں مسجدوں میں آ کے بیٹھتے ہیں، موبائل کھول لیا، تجارت کی باتیں کر لی، یہاں وہاں کی باتیں کر لی۔ دوسری چیز، مسجدوں میں آتے وقت اللہ کا حکم ہے اسباب زینت اختیار کرو۔ اسباب زینت کا مطلب کیا ہے؟ ہم ایسی شبیہ لے کر مسجد میں آئے جیسے کسی بڑے آدمی کے پاس ہم جاتے ہیں، اور اللہ تو نعوذ باللہ آدمی نہیں، انسان نہیں، سارے کائنات کا مالک ہے، اللہ ہے، خالق ہے، سارے عالمین کا رب ہے۔ اس کے سامنے اگر ہم جائیں، ہم ایسے لباس میں ہو جس لباس میں ہم انسانوں کے سامنے جانا پسند نہ کریں تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا سطر نظر آتا ہے، کبھی تو سطر سے آگے اور ساری چیزیں نظر آتی ہیں، بولنے بھی شرم آتی ہے، اور اس کو معلوم بھی نہیں۔ وضو خانے میں بیٹھا ہے، وضو کر رہا ہے، ٹی شرٹ اتنا چھوٹا ہے کہ پینٹ کے اندر کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہے۔ تو میرے نوجوان دوستوں، ماشاءاللہ، یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرا پیغام ان لوگوں کے لیے جو یہاں پر موجود نہیں، جو میرا بیان نہیں سنتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ ایسے کپڑے میں مسجد میں نہ آئے، باتھ روم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں باتھ روم کا پانی لگ گیا ہماری لنگی کو، ہمارے کپڑے کو، اس سے مسجد کے کارپیٹ خراب ہو رہے ہیں۔ تمام لوگوں کو تکلیف، انسانوں کو بھی تکلیف، فرشتوں کو بھی تکلیف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منع کیا گیا کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ جاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ ہم باہر رہتے ہیں تو ہمیں ایک مخلوق سے واسطہ پڑتا ہے کہ انسان ہماری بدبو سونگے گا، اس کو ناگوار ہوگا۔ مسجد میں دو مخلوقوں سے واسطہ پڑتا ہے، ایک انسان بھی رہتا ہے اور ایک فرشتے بھی رہتے ہیں۔ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے فجر کی نماز میں بغیر مسواک کیے یا بغیر برش کیے آتے ہیں، اگر جماعی آتی ہے تو پورا منہ کھول دیتے ہیں، ساری مسجد کو عطر سے بھر دیتے ہیں۔ کون سا عطر آپ سمجھ گئے ہوں گے؟ یہ انسانوں کو بھی تکلیف، فرشتوں کو بھی تکلیف۔ چھینک آتی ہے، چھینکنے کی بھی تمیز نہیں ہمارے اندر۔ زکام کا مرض ہوتا ہے، ناک کے اندر بدبو جمع ہوتی ہے، ہم نے ہاتھ رکھے بغیر چھینک لیا، سارے لوگوں کو اور سارے ماحول کو ہم نے متاثر کیا اور خراب کر دیا۔ دعوت میں کبھی بیٹھے رہتے ہیں، چھینک آتی ہے، ہم کو شریعت نے طریقہ بتایا کہ چھینک آئے تو ہاتھ رکھو، جماعی آئے تو پہلے منہ سے روکنے کی کوشش کرو، اگر منہ سے روک نہیں پا رہے تو اپنا ہاتھ رکھو۔ اس شریعت نے ہمیں آداب سکھایا، ہم نے چھینک لیا، دعوت میں بیٹھے ہیں تو لگتا ہے کہ پہلے ہی ہم طباخ کو، بھنڈاری کو بتانا چاہیے تھا کہ یہاں پر نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پر نمک ڈالنے والے بہت سارے ہیں، چھینکنے والے۔
تو میرے دوستو مسجدوں کا ادب یہ ہے کہ مسجدوں میں ہم چلے جائیں تو خالص اللہ کو یاد کریں، دنیا کی باتیں نہ ہو، یہاں وہاں کی باتیں نہ ہو۔ آج سے ہم ارادہ کریں مسجد میں آئے تو آتے وقت اسباب زینت اختیار کریں گے، ہمارا سر ڈھانپا ہوا رہے گا، ہمارا لباس ایسا رہے گا جیسے ہم کسی بڑے آدمی کے پاس جانے کے لیے جو لباس پہنتے ہیں اس سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اللہ کے سامنے ہم حاضر رہیں گے۔ مسجد میں ہاتھ سے ہم صاف کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد میں کوئی کچرا پڑا ہوا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد نبوی کے اندر قبلے کی دیوار میں ایک بلغم لگا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صحابہ سے کہتے جاؤ تھوڑا بلغم صاف کرو، لیکن قیامت تک آنے والے کو پیغام دیا کہ مسجد کی کسی گندگی کو صاف کرنا ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ سیدھا کھڑے ہوئے چھڑی لے لی اور چھڑی کے سرانے سے بلغم کو صاف کیا۔ اس کے بعد ایک نوجوان صحابی سے کہا کہ عطر لے آؤ، اور وہاں پر لکڑی سے عطر لگایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کے جو خادمین ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، سارے لوگ اپنا سارا کام چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملازمین سے غلطی ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ صدر صاحب ہوتے ہیں، سیکریٹری صاحب ہوتے ہیں، ان سے کہیں کہ دیکھو فلاں فلاں چیزوں میں کوتاہی لگ رہی ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو انہیں سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خادمین کی اتنی قدر کی کہ مسجد نبوی میں ایک بڑھیا جھاڑو دیتی تھی، صفائی کرتی تھی۔ رات میں انتقال ہوا، صحابہ نے سوچا کہ رات میں انتقال ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا گوارا نہیں کیا اور جنازہ رات میں لے گئے۔ فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی ہے، تو پوچھا کہ بڑھیا کہاں گئی؟ صحابہ نے کہا کہ رات میں انتقال ہوا، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے کیوں تم نے اطلاع نہیں دی؟ اور سیدھے صحابہ کو لے کر اس کی قبر کے پاس چلے گئے اور وہاں پر جا کر جنازے کی نماز پڑھی۔ یہ لوگوں کو اہمیت بتائی کہ مسجد کے کام کرنے والے کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ اور تیسری بات، مسجدوں کا ماشاءاللہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں، صدر سیکریٹری، انتظامیہ، اس کے ساتھ آپ لوگ عوام الناس لوگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں ماشاءاللہ، جو مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے ذمہ داران جو اپنے کام کاج چھوڑ کر مسجدوں کے لیے وقت دیتے ہیں ان کی قدر کریں۔ انسان ہونے کے حیثیت سے ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، چاہے ذمہ داران ہو، چاہے عام آدمی ہو، چاہے علماء ہو۔ بہرحال ماشاءاللہ پروگرام احساس پیدا کرنے کے لیے کہ ہم سے کیا کوتاہی ہوئی، میں اپنے آپ کو مخاطب کے کہتا ہوں کہ مجھے آج جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اتنے سارے عرصوں میں مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی، اور ہم لوگوں کو بھی جو یہاں پر بیٹھے ان کو بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے مسجد کے لیے کیا کیا، جو کیا اللہ اسے قبول فرمائے، اور جن سلسلے میں ہماری کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے، ہمیں شاعر اسلام کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔